السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج سے 2 دن پہلے ایک ساتھی نے مسلم کی ایک حدیث بھیج کر نیچے یہ سوال کیا کہ حدیث میں جو الا صلوا فی الرحال کہا گیا ہے، اس سے ہم کیسے استدلال کریں گے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہے یا عصر کا ہے، مغرب کا ہے، کیسے استدلال کریں گے؟ جواب مختصر ہو لیکن جامع ہو، یہ انہوں نے لکھ کر بھیجا۔ اس وقت ان کو جواب دے دیا گیا۔ اس کے بعد یہ احساس ہوا کہ اپنے دوستوں تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے اس سلسلے میں، اسی لیے یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ جو لفظ ہے الا صلوا فی الرحال، اس کو کئی طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں الا صلوا فی الرحال، الا صلوا فی رحالکم، الصلاۃ فی الرحال، الصلاۃ فی رحالکم، الا صلوا فی بیوتکم بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہاں کہنا ہے اس کو اذان کے دوران اور اذان کے اخیر میں کہہ سکتے ہیں۔ 2 جگہ ہے، ایک اذان کے دوران، جب اذان کے دوران کہو گے تو پھر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح نہ کہہ کے اس کی جگہ الا صلوا فی بیوتکم، الا صلوا فی بیوتکم، آج کے ڈیٹ میں یہی کہنا زیادہ بہتر ہے، مناسب ہے۔ یا پھر اذان کے بعد کہہ سکتے ہیں آپ۔ جب اذان کے بعد کہیں گے تو اذان میں سے کسی بھی کلمے کو کم نہیں کرنا ہے، مکمل اذان پڑھنی ہے، جیسے پڑھی جاتی ہے ایسی پڑھنی ہے۔ اذان پڑھتے ہی جب اذان ختم ہو جائے اس کے بعد پھر مؤذن کہے گا الا صلوا فی بیوتکم، الا صلوا فی بیوتکم 2 بار۔ بعض لوگوں نے اذان کے بعد الا صلوا فی بیوتکم کہنے کو غلط کہا ہے، لیکن ان کا غلط کہنا صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے غلط یہ سوچ کر کہا، یہ سمجھ کر کہا کہ اذان میں مؤذن لوگوں کو بلاتا ہے، مسجد کی طرف، نماز کی طرف بلاتا ہے، کامیابی کی طرف بلاتا ہے، لیکن اذان کے فوراً بعد وہی مؤذن پھر کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر پر ہی پڑھو، یعنی ایک طرف بلا رہا تھا اذان میں اور اذان کے فوراً بعد لوگوں کو منع کر رہا ہے، تو یہ تو صحیح نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اس میں تطبیق دیں گے تو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تطبیق یہ ہے کہ اذان میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کہا جا رہا ہے اور اذان کے بعد الا صلوا فی رحالکم جو کہا جا رہا ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے، دونوں مناسب ہے، صحیح ہے، درست ہے۔ اس لیے درست ہے کیونکہ یہ جو اذان دی جاتی ہے الا صلوا فی رحالکم کہہ کر یا پھر الا صلوا فی بیوتکم کہہ کر، یہ اس وقت صرف یہ اذان مشروع ہے، اس طرح سے اذان پڑھنی چاہیے اس وقت جب تیز ہوا چل رہی ہو، بہت تیز ہوا چل رہی ہو، یا پھر سخت آندھی طوفان ہو، یا بہت تیز بارش ہو رہی ہو اور ساتھ میں ہوا بھی چل رہا ہو۔ تو اگر نمازیوں کو مسجد میں آنے میں بہت زیادہ دقت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہو تو ایسی صورت میں مؤذن کے لیے سنت اور افضل یہی ہے کہ مؤذن اپنی اذان میں یا اذان کے بعد الا صلوا فی بیوتکم کہے، تاکہ لوگ جن کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے یا جن کا انتظام نہیں ہے وہ گھر پر ہی پڑھ لیں، اور جن کا انتظام ہے مسجد تک آ سکتے ہیں، مسجد تک آنے میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر وہ لوگ مسجد آ جائیں۔ تو گویا کہ اذان میں جو مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو اس سے وہ لوگ مسجد میں آ جائیں گے جو مسجد میں آنے کا طاقت رکھتے ہیں، جن کو کوئی بیماری پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہو اور وہ مسجد میں آ سکتے ہوں، وہ لوگ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح سے آ جائیں گے، ان کو بلایا جا رہا۔ اور الا صلوا فی بیوتکم کہہ کر ان لوگوں کو رخصت دی جا رہی ہے جو بہت زیادہ ضعیف ہیں، بوڑھے لوگ ہیں یا پھر مریض ہیں، وہ لوگ، ان کو بھائی ہوا اگر تیز چل رہی ہو تو ان کی تو پریشانی ہوگی، یا پھر بارش سخت ہو ان کو پریشانی ہو سکتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے رخصت بھی ہو جائے گی۔ تو گویا کہ اس طرح سے تطبیق دے دی گئی ہے۔ اور رہی بات کہ اس سے ہم کیسے استدلال کریں گے، کیسے پتہ لگائیں گے کہ فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو یہ جواب بہت ہی آسان ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن بہت مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ آسان یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ باقی جو اذان دی جاتی ہے کیا ان میں ظہر، عصر، مغرب، فجر وغیرہ کا تذکرہ ہے؟
नाम ही नहीं है। मुतलक कहा जाता है हय्या अलस सलाह, कामयाबी की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ, मुतलक कहा जाता है। तो इसमें तो नमाज, किसी भी नमाज का नाम नहीं है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, फजर में जो पढ़ते हैं उसमें भी फजर के नाम नहीं है। तो पता चला कि जब वो जो अजान है वक्त लोग पहचानते हैं, दोपहर को जो अजान होती है वो ज़ोहर की होती है, फजर की अजान दोपहर को नहीं देंगे, तो लोगों को पता चल जाता है अजान सुनते ही। तो ऐसे ही जब अला सल्लू फी बुयूतिकुम कह देंगे तो इससे लोग पता लगा लेंगे कि अब फजर के वक्त मुअज्जिन कह रहा है तो फजर की नमाज़ पढ़नी है, ज़ोहर के वक्त कह रहा है तो ज़ोहर की पढ़नी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो कोरोना वायरस का ये वक्त चल रहा है, आज के दौर में मुअज्जिन के लिए बेहतर और अफजल यही है कि वो अजान में इन कलमात का कहने का एहतमाम करें और इस तरह से अजान पढ़ने की कोशिश करें ताकि इस सुन्नत पर भी अमल हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मुकम्मल तरीके से कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और कुरान और सुन्नत की जब कोई बात आ जाए तो हमें एराज़ करने से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम।